وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام الجواد پر بات کریں گے۔ الجواد نہایت سخی، اپنے بندوں کو بہت زیادہ نوازنے والا، اپنی تمام مخلوقات پر اپنا فضل فرمانے والا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی سخاوت کرنے والا ہے کہ جس کی سخاوت کے بعد اس کے عطیات اور اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ جس کو جو چاہے عطا کر سکتا ہے اور جس سے جو چاہے روک سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام قرآن مجید میں تو نہیں آتا، لیکن حدیث سے یہ نام پتہ چلتا ہے۔ روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جواد یحب الجود، بے شک اللہ پاک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواد ہے، بہت زیادہ سخاوت فرمانے والا ہے۔ یحب الجود، اور وہ سخاوت کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اور ایک اور چیز بھی ساتھ ہی بتائی گئی کہ وہ یحب معالی الاخلاق، وہ بلند اخلاق کو، بہترین اخلاق کو پسند کرتا ہے۔ وَيَكْرَهُ سَفَاسِفَهَا، اور اس کے گھٹیا اخلاق کو، یعنی اخلاق میں سے جو گھٹیا چیزیں ہیں ان کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت سے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سخاوت کے بارے میں کیا باتیں پتہ چلتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سخاوت کو پسند کرتے ہیں، اور جب سے زمین و آسمان قائم ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں، دن رات خرچ کرتے ہیں، اور اتنا خرچ کرنے کے باوجود اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس مخلوق میں سے اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے سے اس کے بظاہر مال میں یا جو بھی چیز وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے اس میں کمی آنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مخلوق پھر تنگ دلی کا شکار ہو جاتی۔ بہت کچھ دینے کے باوجود بھی ایک دن ایسا آتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اب نہیں دوں گا یا نہیں دینا چاہتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ دن رات خرچ کرتا ہی چلا جا رہا ہے اور کبھی خرچ کرنے سے گھبراتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اسے رات دن کی بخشش بھی کم نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب سے اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں، اس نے جتنا بھی خرچ کیا ہے اس نے اس میں کوئی کمی پیدا نہیں کی جو اس کے ہاتھ میں ہے، اور فرمایا کہ اس کا عرش پانی پر ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ جھکاتا اور بلند کرتا رہتا ہے۔ ایک اور روایت سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر جن و انس سب کے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ سب کچھ مانگے جو وہ چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو دینے کے بعد بھی اس کے خزانوں میں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب اولین و آخرین، جن و انس، اس آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، تو اس سے تم میری سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر اے جن و انس اولین و آخرین، تم سب کے سب اس آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ مکار ہے، تو اس سے میری سلطنت میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تم سب اولین و آخرین، جن و انس، ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگو، اور ہر انسان کو جو بھی وہ مجھ سے کچھ مانگے میں اسے عطا کر دوں، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈالنے سے ہوتی ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دینے کو پسند کرتا ہے اور دیتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر قسم کی سخاوت کا مالک ہے،
جہاں تک انسانوں کی سخاوت کا تعلق ہے تو انسان صرف اسی چیز میں سخی ہو سکتے ہیں جو چیز ان کے اپنے پاس ہو. جو چیز ان کے ہاتھ میں ہی نہیں وہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں. مثلاً اگر کسی کے پاس مال ہے یا مال کی کوئی ایک مخصوص قسم ہے، مثلاً زمین کی پیداوار میں سے کوئی چیز ہے یا تجارت سے کچھ اس نے کمایا ہے، کچھ حاصل کیا ہے، تو وہ اسی میں سے ہی دے سکتا ہے، اپنے محدود ذرائع میں سے یا ریسورسز میں سے دے سکتا ہے. یا کسی کے پاس اگر علم ہے تو وہ صرف علم دے سکتا ہے، وہ مال نہیں دے سکتا کیونکہ مال اس کے پاس ہے ہی نہیں. اسی طرح اگر کسی کے پاس کوئی اور ہنر ہے تو وہ اس میں سے کچھ کسی کو سکھا سکتا ہے، دے سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی کچھ نہیں. تو انسانوں کی بخشش خواہ وہ کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو، عام طور پر بخشش کے لیے حاتم طائی کی مثال دی جاتی ہے، کچھ اور ایسے فگرز ہیں، لیکن وہ سب بھی ایک مخصوص وقت تک کے لیے دنیا میں آئے، مخصوص چیزیں انہوں نے لوگوں کو دیں اور پھر اس کے بعد ان کی سخاوت سب ختم ہو گئی کیونکہ وہ خود بھی ختم ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو فنا نہیں، جو الحی القیوم ہے، جو زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، اس کی سخاوت میں کوئی کمی نہیں آتی اور وہ ہر طرح کی ہر ضرورت بندوں کی اور باقی مخلوقات کی پوری کرتا چلا جا رہا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام بے حد خوبصورت نام ہے. اور پھر اس کے ساتھ عام طور پر لفظ الکریم بھی آتا ہے کہ انہ هو الجواد الکریم، کہ وہ عطا بھی کرتا ہے اور دیتا بھی ہے، دے کر بے عزتی نہیں کرتا. عام طور پر جب بندے بندوں کو دیتے ہیں تو اس کے ساتھ بعض اوقات بد اخلاقی بھی برت جاتے ہیں، بعض اوقات احسان جتاتے ہیں، بعض اوقات دے کر دکھ دیتے ہیں، جتاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا نہیں کرتا. پھر یہ ہے کہ ہمیں بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم پر کسی چیز کی بندش ہو گئی ہے، تو اس وقت ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جواد ہے اور کریم ہے اور بخشش کرنے والا ہے، عنایت کرنے والا ہے، اس کے خزانے بھی بہت وسیع ہیں اور وہ ہر چیز دینے پر پوری قدرت بھی رکھتا ہے، تو پھر یہ رکاوٹ کیوں آ گئی، کس لیے آ گئی؟ تو اس کی حکمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھتے، وہ کچھ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے. اس لیے جب اس کی نظر سے چیزوں کو دیکھا جائے تو چیزیں مختلف نظر آتی ہیں. وہ کس طرح کہ مثلاً بعض اوقات وہ دنیا میں انسان سے ایک چیز روک کر اسے اس سے کہیں بڑی چیز آخرت میں دینا چاہتا ہے، کیونکہ اگر دنیا میں انسان کو ہر وہ چیز مل جائے جس کی وہ تمنا کرتا ہے تو اس کے اندر شدید قسم کا بگاڑ پیدا ہو جائے. عموماً آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے پاس نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں عمومی طور پر، یعنی یہ نہیں کہ سب، ایکسیپشنل کیسز ہر چیز میں ہوتے ہیں، عمومی طور پر ان کے اندر پھر اللہ تعالیٰ سے دوری آنے لگتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، یا اس پر ڈھٹائی، یا بعض اوقات تکبر اور غرور جیسی بری خصلتیں پیدا ہونے لگتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بندوں کو دنیا میں ایک حد کے اندر رکھتا ہے تاکہ دنیا کو وہ امتحان کا گھر سمجھتے ہوئے یہاں پر اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ ان سے چاہتا ہے وہ کرتے رہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک شفقت اور مہربانی کا انداز ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں انسان سے روک دیتا ہے کچھ چیزوں کو، اس لیے نہیں کہ اس کے پاس ہے نہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس لیے کہ وہ بندے کے لیے اس وقت سوٹیبل نہیں. اس کو ایک عام مثال سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. مثلاً ماں بعض اوقات بچے کو آئس کریم کھانے سے روک دیتی ہے. کیوں روکتی ہے؟ اس لیے نہیں کہ ماں کے پاس ہے نہیں، یا یہ کہ ماں کا دل نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ خوش ہو. اس لیے روکتی ہے کہ بچہ اگر صرف آئس کریم ہی کھاتا رہے گا اور کھانا نہیں کھائے گا تو وہ کمزور پڑ جائے گا، اور یہ آئس کریم اس کے لیے فائدے کی بجائے نقصان دہ ہو سکتی. اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ماں جانتی ہو کہ اس کا گلا خراب ہے اور یہ اس کے لیے زہر قاتل بن سکتی ہے، تو وہ اس سے اس وقت کے لیے روک دیتی. لیکن بچہ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اس بات کو سمجھ نہیں پاتا، اس لیے وہ عام طور پر ماں سے ناراض ہوتا ہے. تو اسی طرح بندہ بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی حکمت کو نہیں جانتا تو اللہ تعالیٰ اس سے جو کچھ روکتا ہے اس کے فائدے کی خاطر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو اس میں کچھ بھی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو کسی بھی چیز کو ضرورت نہیں. انسان جب کسی سے کچھ روکتا ہے تو بعض اوقات اپنے فائدے کے لیے روک دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ان چیزوں سے کچھ مطلب ہی نہیں ہے، یہ تو اس نے بنائی ہی بندوں کے لیے. تو اس لیے ہمیشہ انسان کو
زندگی میں پیش آنے والی کسی بھی مشکل اور رکاوٹ کے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، جواد ہے، کریم ہے، تو اگر وہ مجھے اس وقت نہیں دے رہا کوئی چیز تو اس کا ضرور کوئی مطلب ہے، اس کی پیچھے کوئی حکمت اور مصلحت ہے، اور مجھے اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا چاہیے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد نہیں دیتا، بعض اوقات رزق میں تنگی ہوتی ہے، بعض اوقات علم کی کوشش کے باوجود کچھ لوگ نہیں حاصل کر پاتے، بعض اوقات انسان کسی خاص مقام تک پہنچنا چاہتا ہے تو بھرپور محنت کے باوجود وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا، تو اس میں بھی کوئی خیر ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تو کچھ چیزیں جن کا حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جب روکتا ہے تو آخرت میں دینا چاہتا ہے، تاکہ بندہ صبر کے ساتھ انتظار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ریشم جو شخص بھی پہنے گا اسے آخرت میں اس میں سے نہیں پہنایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو زیور اور ریشم سے منع کرتے تھے اور فرماتے تھے، اگر تم جنت کا زیور اور اس کا ریشم پہننا پسند کرتے ہو تو پھر اس کو دنیا میں نہ پہنا کرو۔ خصوصاً مردوں کے لیے ریشم پہننے کی ممانعت کر دی گئی۔ پھر اسی طرح دنیا میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں منع کر دی گئیں، جن میں سے شراب۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں شراب پی اور پھر اس نے اس سے توبہ نہیں کی تو آخرت میں وہ اس سے محروم رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس آدمی نے دنیا میں شراب پی تو وہ آخرت میں اسے نہیں پی سکے گا اگر اس نے توبہ نہ کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ چیزوں کو ایک امتحان کے طور پر رکھا، جیسے حضرت آدم کے لیے وہ درخت امتحان بن گیا، حالانکہ ضروری نہیں کہ وہ اصلاً حرام کوئی چیز تھی یا کوئی نجس یا ناپاک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس کے پاس جانے سے منع کیا تھا، وہ محض ایک ٹیسٹ تھا۔ اسی طرح دنیا میں کچھ چیزیں محض انسان کے امتحان کے طور پر اس سے روک دی جاتی ہیں، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ اب بندہ کرتا کیا ہے، اس کا ریاکشن کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کس دل کے ساتھ قبول کرتا ہے، خوشی کے ساتھ کرتا ہے یا ناخوشی کے ساتھ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا کی زینتوں اور آسائشوں سے روک کر آخرت دینا چاہتا ہے، تو اس لیے بعض اوقات بندے کو دنیا میں کچھ چیزوں سے محروم کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ آپ چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں جس کے نشانات آپ کے جسم پر پڑ چکے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر وہ رونے لگے، کہنے لگے کہ دنیا کے بادشاہوں کے پاس تو ریشم اور حریر ہے اور ہر طرح کے باغوں میں وہ رہتے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا یہ حال ہے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، کیا تو اس پر راضی نہیں کہ ہم کو آخرت ملے اور ان کو دنیا؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض برتنوں میں کھانے سے منع کیا گیا ہے، سونے چاندی کے۔ اب ایسا نہیں کہ سونے چاندی کے برتن میں کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ہاں روحانی صحت کے لیے ضرور نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب انسان زیادہ قیمتی برتنوں میں کھاتا ہے تو بعض اوقات اس کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہونے لگتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو، چاہے کچھ لوگ انہیں افورڈ بھی کر سکتے ہوں، اس کے باوجود اس سے روک دیا تاکہ وہ آخرت میں ان کو عطا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریشم و دیباج نہ پہنو اور نہ سونے چاندی کے برتنوں میں کچھ پیو اور نہ ان کی پلیٹوں میں کچھ کھاؤ، کیونکہ یہ چیزیں ان کے لیے دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں۔ یعنی دنیا میں اس لیے روکا گیا ہے تاکہ آخرت میں دی جائیں۔ پھر اسی طرح اگر دنیا میں کوئی سادہ لباس پہنتا ہے تو آخرت میں اس کو ایمان کا حلہ عطا کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ موت کی غرض بھی یہی ہے کہ انسان سے دنیا کی زندگی روک کر پھر اس کو ہمیشہ کی زندگی دی جائے، اور اگر انسان دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، تو یہ اس کی آخرت کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ بن جاتی ہے۔ پھر
اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو سمجھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی ان حکمتوں کو جان لیں تو پھر ان کے اثرات ہماری زندگی پر بھی پڑنے چاہیے۔ اور وہ کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جواد ہے اور وہ جود سے، سخاوت سے محبت کرتا ہے، تو ہمیں بھی سخاوت سے محبت ہونی چاہیے، ہمیں دینے والا بن جانا چاہیے، ہمیں لینے سے زیادہ دے کر خوشی ہونی چاہیے، ہمیں ہر وقت دینے کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ کیا بھلائی کر سکتے ہیں، کہاں کیا چیز دے سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا خرچ کریں، تو قرآن مجید میں اس کا جواب کچھ یوں دیا گیا، یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل العفو، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو، یعنی جو تمہارے کام کا نہیں وہ دوسروں کے کام میں لے آؤ۔ تو بہرحال سب سے پہلی چیز انسان کے اندر جو پیدا ہونی چاہیے اس نام کو پڑھنے، سمجھنے، جاننے کے بعد، وہ ہے سخاوت سے محبت، اور پھر خالصتاً اللہ کے لیے دینے والا بننا، دکھاوے کے لیے اور لوگوں میں شہرت پانے کے لیے نہیں۔ قیامت کے دن جن لوگوں کا حساب سب سے پہلے ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص لایا جائے گا جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں ہر طرح کے مال و دولت سے نوازا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنے احسانات گنوائیں گے اور پوچھیں گے کہ تم نے یہ سب پا کر کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے ہر اس جگہ پر خرچ کیا جہاں خرچ کرنا تجھے پسند تھا، میں نے اس کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کیا اور باقی جگہوں پر بھی خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے جھوٹ کہا، تم نے تو اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ تمہیں سخی کہا جائے، تم لوگوں کے درمیان سخی مشہور ہو جاؤ، لہٰذا وہ تم ہو چکے، اور آج یہاں تمہارے لیے ان سب چیزوں کے خرچ کرنے کے باوجود کچھ نہیں۔ پھر حکم ہوگا اور اسے اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ اس شخص کا انجام ہے جس نے دنیا میں بہت کچھ لٹایا لیکن اللہ کے لیے نہیں کیا، دکھاوے کے لیے کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے فقر سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ میں محتاج ہو جاؤں گا، میرا کیا بنے گا۔ جب انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے اور زیادہ عطا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی تھی کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ ضرور ہے کہ انسان ہر چیز میں اعتدال سے کام لے، اپنی ضروریات بھی دیکھے، بال بچوں کی ضروریات بھی دیکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے انسانوں کی ضروریات کو بھی دیکھے، لیکن یہ نہ سوچے کہ اگر میں نے کسی کو کچھ دیا تو میرا کیا بنے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ اس کو لوٹائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں سے زیادہ سخی انسان تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ رمضان میں اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے جب جبریل امین سے ملاقات کرتے اور ان کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو اللہ کے محبوب بندے تھے، ان کو اللہ کے راستے میں دینا بہت پسند تھا، لہٰذا ہمیں بھی اس سے محبت ہونی چاہیے اور ڈرنا نہیں چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال خرچ کیا کرو اور عرش والے کی جانب سے مفلسی سے نہ ڈرا کرو۔ اور پھر یہ ہے کہ مختلف طریقے سے دیتے رہنا چاہیے۔ ایک طریقہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ایک طریقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے زیادہ سخی عورتیں کوئی نہیں دیکھی، لیکن دونوں کی سخاوت کا انداز مختلف تھا۔ عائشہ ذرا ذرا جمع کر کے رکھا کرتی تھی اور پھر ایک دم خرچ کرتی، لیکن حضرت اسماء کچھ بھی بچاتی نہیں تھی، وہ ساتھ کے ساتھ صدقہ کرتی چلی جاتی تھی۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مردوں کے علاوہ خواتین بھی اپنے مال میں سے خود خرچ کر سکتی ہیں، اپنے لیے صدقہ خیرات کر سکتی ہیں، اور اگرچہ کمانے کی ذمہ داری اور خاندان پر خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہے، لیکن اگر کوئی خاتون کماتی ہے اور وہ اپنے مال میں سے اپنے گھر والوں پر، اپنے بچوں پر، اپنے شوہر پر خرچ کرتی ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ابن مسعود کی بیوی حضرت زینب کی مثال ہمیں ملتی ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ایک خطبہ دیا جس میں ان سے خاص طور پر صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ تو حضرت ابن مسعود کی اہلیہ جو تھی وہ بھی وہاں موجود تھی۔ جب وہ گھر پر آئیں تو کہنے لگی کہ آج کے بعد میں تم لوگوں کے اوپر خرچ نہیں کروں گی کیونکہ تم پہ خرچ کرنے سے میں باہر صدقہ نہیں کر سکتی۔ تو اس پر ابن مسعود نے کہا کہ ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور مشورہ کر لینا۔ تو بہرحال
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے تو باہر کھڑی ہو گئیں۔ بلال پوچھنے کے لیے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہنے لگی کہ جا کر بتاؤ کہ زینب یہ سوال کرتی ہے کہ میں اپنے شوہر پر اور بچوں پر خرچ کروں یا کسی اور کو دوں، کیا گھر والوں پہ خرچ کرنا میرا صدقہ شمار ہوگا؟ تو حضرت بلال نے جا کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے پوچھا کون سی زینب آئی ہیں؟ جب بتایا گیا کہ ابن مسعود کی اہلیہ ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ ان کا اپنے شوہر اور بچوں پر خرچ کرنا زیادہ ثواب کی بات ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان رشتہ داروں کو دیتا ہے تو ایک رشتہ داری کا خیال رکھنے کا اجر اور ثواب ہوتا ہے اور دوسرا صدقہ کرنے کا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان کچھ بھی خرچ کرے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے، کیونکہ الجواد کو الجود بہت پسند ہے، یعنی سخاوت کرنے والے رب کو بندوں کی سخاوت بہت پسند آتی ہے، جب بندوں کے لیے اپنا دل کھلا کرتے ہیں اور ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ سخاوت مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ ابن القیم الجوزیہ نے سخاوت کے 10 درجات بیان کیے ہیں، یعنی 10 طریقوں سے انسان مختلف چیزیں دے سکتا ہے۔ اس میں سب سے اعلیٰ اور بہترین چیز انسان کی اپنی جان ہے، جو وہ اللہ کی راہ میں نظر کر سکتا ہے، یعنی زندگی میں اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ کے دین میں داخل کر لینا اور اسی پر موت کا آنا۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اپنے دل و جان، روح اور اپنی ساری خواہشات اور ہر چیز کے ساتھ اللہ کے تابعدار اور فرما بردار بن جاؤ۔ اور پھر انسان اس طرح مسلمان بن کر رہے کہ اس کی موت بھی اسلام ہی کی حالت میں آئے، جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے حق ہے ڈرنے کا، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی انسان کی زندگی بھی اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے گزرے، اور پھر موت بھی اللہ ہی کی فرما برداری میں آئے، اختتام بھی اس کی رضا میں ہو، اس کی نافرمانی میں نہ ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس سلسلے میں ایک رہنما طرز عمل ہے۔ مدینہ میں حالات مشکل ہو رہے تھے اور ہر طرف سے افواہیں اڑتی تھیں اور ایک خوف کا سا عالم تھا۔ تو ایک دفعہ بہت اونچی ایک آواز سنی گئی تو سب اہل مدینہ ڈر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گھوڑا تھا جس پر آپ سوار ہوئے اور تنہا ہی باہر نکل گئے اور جا کر سارے حالات کی خود خبر لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر فرمایا کہ ہم نے خوف کی کوئی بات نہیں دیکھی، البتہ ہم نے اس گھوڑے کو دریا کی طرح پایا ہے، یعنی بہت بہترین گھوڑا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابو طلحہ کا تھا جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اور حضرت ابو طلحہ کا ایک ہاتھ شل تھا کیونکہ انہوں نے جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی، دفاع کیا تھا، اور اس کے بعد سے ان کا وہ ہاتھ کام نہیں کرتا تھا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک قدم اٹھایا، اور کس طرح ابو طلحہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ پھر اسی طرح انسان کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ بعض اوقات انسان موت کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ پھر انسان کو نیکی کے کاموں میں خوب آگے بڑھنا چاہیے اور اپنی پوری جان لگا دینی چاہیے، کیونکہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ کہ انسان اپنی جان کو اور اپنے آپ کو بچا بچا کر نہ رکھے، اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اور اللہ کو راضی کرنے میں یہ لگ جائے، اور اس میں بار بار انسان ٹوٹے بھی
اور بار بار اسے مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے تو اس سے بھی نہ گھبرائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسری سخاوت بادشاہ کی سخاوت کرنا۔ بادشاہ کی سخاوت کا مطلب کیا ہے کہ سخی آدمی، یعنی جو انسان سخاوت کرنے والا ہوتا ہے، اپنی سخاوت کر کے اپنی ریاست کو حقیر کر لیتا ہے اور وہ دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیتا ہے، دوسروں کی درخواستیں پوری کرتا رہتا ہے، دوسروں کی مشکلات کو حل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اپنی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یوسف علیہ السلام نے جب مصر میں قحط تھا تو کس طرح اس کی پہلے سے ہی پیش بندی کی اور اپنے آپ کو خود پیش کیا، اور کس طرح اس کی پوری پلاننگ کی، اور جب ان کے بھائی غلہ لینے کے لیے آئے تو غلے کے سارے کام کی نگرانی بھی خود کی، اور ہر طرح سے لوگوں کی مدد کی، اور جب وہ بھائی جانے لگے تو ان کے سامان میں پونجی بھی واپس رکھ دی کہ یہ دوبارہ آئیں۔ تو یہ ہے ایک بادشاہ کی یا ایک ذمہ دار کی سخاوت کہ وہ عوام کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرے اور ان ہر طریقے سے ان کے کام آئے اور ان کے لیے دروازے بند نہ رکھے، بلکہ ان کی حاجات کو سنتا رہے اور اپنے تمام تر اختیارات کو ان کی مشکلات آسان کرنے کے لیے استعمال کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی میت کو لایا جاتا تو آپ پوچھتے کہ کیا اس پر کوئی قرض تو نہیں؟ اگر قرض ہوتا تو آپ کہتے کہ اپنے بھائی کی جنازہ کی نماز پڑھ لو، اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر فتوحات کے دروازے کھول دیے اور آپ کا ہاتھ کھلا ہو گیا تو آپ اپنی طرف سے وہ قرض ادا کر دیتے اور اس کا جنازہ بھی پڑھا دیتے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال غنیمت آتا یا دیگر مقامات سے جو تحفے تحائف آتے، وہ اپنی ذات کے لیے مخصوص نہیں کر دیتے تھے بلکہ اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ابھی شروع ہی کرنے لگے تھے کہ آپ کو وہ سونا یاد آ گیا جو آپ کے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ آپ فوراً صفوں کو چیرتے ہوئے نکلے اور اس کو لائے اور اسے لوگوں میں تقسیم کیا کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ ایک رات بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گزارے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کو دوسروں سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی رنجش ہو جاتی ہے، لیکن وہ لوگ مستحق بھی ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دینے سے بھی انسان نہ گھبرائے، اور اس میں انسان اپنی ذات، اپنی عزت اور اپنے مقام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کی خاطر تواضع اختیار کر کے دوسرے کی ضرورت پوری کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیں گے۔ پھر اسی طرح اپنے آرام، سکون اور خوشحالی کی سخاوت کرنا۔ بعض اوقات مال دینا آسان ہوتا ہے، مثلاً کسی ضرورت مند کو آپ کو ایک چیک کاٹ کے دینا ہے، کچھ مشکل نہیں، آپ چیک، ٹھیک ہے آپ کا مال جا رہا ہے، لیکن جسمانی طور پر اس وقت آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ لیکن بعض اوقات دوسرے شخص کو مال کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کے ٹائم کی، آپ کی جان کی، آپ کے وقت کے علاوہ آپ کی جسمانی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی شخص بیمار ہے یا کسی تکلیف میں ہے تو اس کے لیے وقت نکالنا، اس کی عیادت کرنا، اس کی ضرورت پوری کر دینا، اپنے آرام کو چھوڑ کر دوسرے کا خیال رکھنا، یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ اور بہت بڑی خدمت ہے۔ اور بعض اوقات کسی کو آرام پہنچانے کے لیے خود تکلیف اٹھانا اور کسی کی حفاظت کرنے کے لیے خود کو خطرے میں ڈال لینا، کسی کے سکون کی خاطر خود بے سکون ہو جانا، یہ تمام سخاوت کے اعلیٰ درجات ہیں۔ پھر اسی طرح چوتھی چیز ہے علم کی سخاوت کرنا، ضرورت مند کو علم سکھانا، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو علم حاصل کرے اور اسے بیان نہ کرے، اس کی مثال ایسے شخص کی ہے جو خزانہ جمع کرتا ہے پھر اسے خرچ نہیں کرتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہدایت کی طرف بلایا پھر اس کی پیروی کی گئی تو اس کو پیروی کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا، اور پیروی کرنے والے کے اجر میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ علم کا سکھانا اس قدر فائدہ مند ہے کہ انسان دنیا سے چلا بھی جائے، فوت بھی ہو جائے، تو اس کے بعد علم کے جو بھی آثار باقی رہیں گے وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب فوت ہوتا ہے
تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1 صالح اولاد، نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرتی ہے۔ نمبر 2 ایسی جگہ مال خرچ کرنا جو جانے والے کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور نمبر 3 علم کو آگے سکھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو تر و تازہ رکھے، جو علم کی بات سنیں، اسے یاد کریں اور اسے آگے پہنچائیں جیسے انہوں نے سنا تھا، یعنی کسی رد و بدل اور تبدیلی کے بغیر۔ پھر اسی طرح اگر کوئی علم کا سوال لے کر آئے تو خوش دلی سے اس کو جواب دینا اور اس کی تسلی و تشفی کرانا، یہ بھی ایک بہترین سخاوت ہے۔ علم کے علاوہ 5ویں چیز جس سے انسان دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ ہے اپنی جاہ، حیثیت، سٹیٹس، مقام، مرتبے کی سخاوت۔ جیسے کوئی شخص کسی کے لیے سفارش کرے، جائز سفارش ہو، کسی کا کام کروا دے، اپنے انفلوئنس کے ساتھ کسی کی رکاوٹ دور کر دے، لیکن obviously ناجائز نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سفارش کرو، اس پر ثواب پاؤ گے۔ یعنی جب آپ کے پاس کوئی شخص آتا تو آپ اسے خود بھی دے سکتے تھے، لیکن آپ خود دینے کی بجائے اپنے صحابہ سے کہتے کہ تم اس کے لیے سفارش کرو تاکہ تم بھی اجر میں شریک ہو جاؤ۔ اپنے جسم کے ساتھ فائدہ پہنچانا، کسی کی مدد کرنا، اس میں آتا ہے جیسے کسی کا سامان اٹھوا دینا، بوجھ اٹھا لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کی سواری میں مدد کرے اور اس کو سہارا دے اور اس کی سواری پر اس کو سوار کر دے، یعنی اٹھا کے یا کسی بھی طرح، یا اس کا سامان اس پر اٹھا کر رکھ دے، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اسی طرح اپنے ہاتھ سے کچھ کام کر کے مدد کرنا، مثلا خواتین جیسے اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر کسی کو دے سکتی ہیں، یا اسی طرح کچھ سلائی کڑھائی کا کام، یا اور بھی جو بھی کوئی ہنر ہے جس میں انسان کے ہاتھ اور جسم کے باقی اعضاء استعمال ہوتے ہیں، اس کی نظر استعمال ہوتی ہے یا اس کی سوچ بچار اس میں شامل ہوتی ہے، کسی کو اچھا مشورہ دینا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انسان کے لیے بہترین سخاوت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، جس کے پاس مال نہ ہو؟ آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے، خود بھی نفع اٹھائے اور خیرات بھی کرے۔ لوگوں نے کہا اگر یہ بھی میسر نہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا حاجت مند مظلوم کی مدد کرے۔ لوگوں نے کہا اگر اس کی طاقت نہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا اچھی باتوں پر عمل کرے اور شر سے رکا رہے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور طویل حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو ہنر سکھانے کے بارے میں بھی تلقین کی ہے، اور یہ بھی اس کے لیے صدقہ بتایا گیا ہے۔ 7ویں چیز درگزر کے ساتھ سخاوت کرنا، یعنی دوسروں کو معاف کر دینا، یہ بھی سخاوت کا ایک بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ مثلاً کوئی شخص آپ کو گالی دیتا ہے یا آپ پر جھوٹا الزام لگاتا ہے یا آپ کو کسی بھی طرح کی اذیت پہنچاتا ہے، تو اس کو معاف کر دینا ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے میں یہ لکھا ہوا پایا کہ جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو، رشتہ توڑنے والے سے رشتہ جوڑو، جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ احسان کرو، حق بات کرو اگرچہ اپنے خلاف ہو۔ پھر اسی طرح اگر کوئی جھوٹا الزام لگائے تو اس پر انسان صبر کر جائے، درگزر کر جائے۔ حضرت عمر کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ عمر آپ عدل نہیں کرتے۔ اس پر حضرت عمر کو سخت غصہ آیا، قریب تھا کہ آپ کوئی ایکشن لیتے ان کے خلاف، تو ان کے پاس حر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ آیت تلاوت کر دی خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ معاف کر درگزر کیجئے، معاف کر دیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کی دل آزاری کی باتیں سن کر ان سے درگزر کرنا، ان کو معاف کر دینا، یہ بھی بہت بڑی سخاوت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ درگزر کرنے میں بہت بڑی عزت بھی۔ 8واں درجہ سخاوت کا ہے صبر اور برداشت کے ذریعے کسی سے درگزر کرتے ہوئے، کسی کی غلطی کو نظر انداز کرتے ہوئے سخاوت کرنا۔ صبر بہت بڑی دولت ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی صبر کرے گا
اللہ تعالیٰ اسے صابر بنا دے گا، اور کوئی بھی صبر سے بڑھ کر وسعت والی نعمت نہیں دیا گیا۔ اسی طرح اپنے سے چھوٹوں کے معاملے میں صبر کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت صبر کرنا، یہ بھی بہت بڑی سخاوت ہے۔ اسی طرح کوئی شخص آپ کے ساتھ سخت گفتگو کر رہا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اس وقت اس کی بات کو خاموشی کے ساتھ سن لینا اور صبر کرنا، یہ بھی بہت بڑی سخاوت ہے۔ 9ویں چیز، اخلاق حسنہ کے ساتھ سخاوت کرنا، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، کیونکہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اجود الناس، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک اور سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ دوسروں سے خندہ پیشانی سے ملنا، نرمی سے، آسانی سے معاملہ کرنا، مسکرا کے بات کرنا، کسی کی باتوں کے جواب میں جواب آنے کے باوجود خاموشی اختیار کر لینا، اور 10واں اور آخری مرتبہ ہے لوگوں سے بے نیاز ہو کر، لوگوں سے کوئی مطلب نہ رکھ کر ان پر سخاوت کرنا۔ عام طور پر جب انسان دوسروں کے ساتھ احسان کرتا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے، انہیں کچھ دیتا ہے، تو قدرتی طور پر ان سے پھر کچھ ایکسپیکٹ کرنے لگتا ہے۔ تو بہترین سخی وہ ہے کہ جو نہ کسی سے عزت ڈیمانڈ کرے، نہ محبت ڈیمانڈ کرے، اور نہ کسی اور چیز کی کوئی خواہش ہو ان سے۔ تو یہ ایک بہترین درجے کا مقام ہے کہ، اور لوگوں کی محبت پانے کا نسخہ بھی ہے۔ اور پھر انسان دنیا کی چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے، اور جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اس پر راضی اور خوش رہے، اور معمولی حاجات بھی لوگوں سے نہ مانگے۔ تو یہ سخاوت کا بہترین مقام ہے۔ اور آخر میں یہ کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارے، اپنی حاجات میں، ضروریات میں، مشکلات میں، رکاوٹوں میں اللہ تعالیٰ کو یا جواد کہہ کر اللہ سے خوب خوب دعائیں کرے۔ اور اس کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو ہی اپنی رحمت کا مالک ہے۔ پھر اسی طرح مسجد سے نکلتے وقت اللہ کا فضل مانگنا، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اور ہر حال میں، ہر موقع پر، ہر موڑ پر اللہ سے رحمت اور اس کی مہربانی اور فضل کا سوال کرتے چلے جانا۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔